अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बहुत ज़्यादा तज्ज़िये भी हो रहे हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये देखा जा रहा है कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, इसकी अब क्या शक्ल होगी, किस तरह से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज होगी या इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ एंगेज कैसे होगी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी। वो तो ज़ाहिर है उन्होंने अनाउंस कर दी है कि जी इस्लामिक गवर्नमेंट होगी, इंटरिम गवर्नमेंट है, इसमें तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं, जो लोग आए हैं वो बदले भी जा सकते हैं। लेकिन जो हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो मुआशी मसाला है। देखिए, अगर आप अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देखें तो 40 साल से वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी उस तरह की नहीं थी। हाँ, पिछले 20 साल में जब अगर आप देखते हैं कि काबुल को सेंटर बना के जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई गई थी, वो सारी की सारी चल रही थी इमदाद के साथ। अब वो इमदाद तो हो गई बंद। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है नई गवर्नमेंट को या तालिबान वाली गवर्नमेंट है, वो ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे इतना बड़ा सेटअप चलाने के लिए। ठीक है जी, आपको कुछ चीज़ें मिल गई हैं, अमेरिकन जो है छोड़े हुए वेपन्स मिल गए हैं, आपको उनकी फटीग्स मिल गई हैं जो कि आप अपने सोल्जर्स को पहनाएं, लेकिन सोल्जर्स को तनख्वाह कहाँ से देंगे, जो आपने इदारे बनाने हैं उनको किस तरह से चलाएंगे, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, ये वो बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि जब 1996-7 में गवर्नमेंट जो तालिबान ने कब्ज़ा करके चलाया था, तो उस वक्त उनकी ज़रूरियात उस तरह से नहीं थी और उनके पास पैसा भी उस वक्त उतना नहीं था। अगर देखें तो उनका कोई 101 लाख के करीब अमेरिकन डॉलर्स जो थे वो उनके पास थे और वो तब भी उनके पास इतने नहीं होते थे कि वो अपने लोगों को तनख्वाह दे सकें। इसके मुकाबले में जब गुज़श्ता हुकूमत थी, अगर उसको देखें तो उसके अखराजात तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अमेरिका से इमदाद आ रही थी और फिर ममालिक से इमदाद आ रही थी। तो सिर्फ़ अगर फ़ौज को देख ली जाए तो 5.67 तक तो बिलियन डॉलर्स तक तो सिर्फ़ फ़ौज का खर्चा था। अब वो फ़ौज तो नहीं रही, ज़ाहिर है नई फ़ौज अगर आपने फ़ॉर्म करनी है तो आपको अखराजात ज़्यादा होंगे। हुआ क्या है कि जैसे ही यहाँ से विड्रॉ किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने और फिर उसके बाद तालिबान जिस चुस्ती के साथ और जिस तेज़ी के साथ वो आए हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अर्तुगरुल ड्रामा देख रहे हैं और किस तरह से अर्तुगरुल आके कब्ज़ा कर लेता था। बिल्कुल वही स्टाइल में तालिबान ने कब्ज़ा किया। लेकिन अब इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। अगर पहला इनके पास अगर देखा जाए तो वो आपके कस्टम्स हैं, वो टैक्सेस हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान के पास पूरी सरहदों का कंट्रोल है, तो वहाँ से गुज़रने वाली ट्रैफ़िक से वो कस्टम और टैक्सेस इकट्ठे कर सकते हैं। इनके पास सारी गवर्नमेंट के इदारे आ गए हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल टैक्सेस की मद में पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन थी तालिबान ने, उन्होंने उसको खुद ही ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी किस्म की मनशियात को जो है वो फ़रोग़ नहीं देंगे और उन्होंने कह दिया किसानों को कि कोई पोस्ट वोस्ट वगैरह काश्त नहीं होगी। इसके ऊपर एंड पे हम जाके बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। जो तीसरी जो ऑप्शन थी वो ये रह जाती है कि गैर मगरबी ममालिक से इमदाद। तो इसमें सबसे बढ़कर कहाँ से आ सकती है, कतर इनको इमदाद दे सकता है। चाइना ने 31 मिलियन डॉलर की इमदाद का ऐलान कर दिया है। रशिया आगे आ सकता है, वहाँ से इनको इमदाद मिल सकती है। फिर इनके रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सकते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, वहाँ से फॉर्मल इनफॉर्मल ट्रेड उनकी हो सकती है, तो पैसे इकट्ठे वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनको हो सकते हैं। अब आ जाते हैं मगरबी इमदाद के बारे में। तो आपको पता है कि जैसे ही यहाँ से वो लोग गए हैं तो उन्होंने IMF ने जो इनको पैसे देने थे 400 मिलियन डॉलर वो भी बंद हो गए। इसके अलावा जो 10 बिलियन डॉलर जो इनके फ़ॉरेन जो इनके पड़े हुए थे बैंक के अंदर, तो वो भी अमेरिका ने दबा लिए कि 10 बिलियन डॉलर उनको वो नहीं मिल रहे। जो थर्ड थी वो उसके अलावा 1.4 बिलियन डॉलर के करीब इनको मिलने थे यूरोपियन यूनियन ने, जो कि 2025 तक अफ़गानिस्तान को मिलने थे, तो वो भी बंद हो चुके हैं। अब एक लेवरेज जो है जो इस्तेमाल कर सकती है मगरबी दुनिया, वो ये है कि जी आप ये कवानीन जो है वहाँ पे नाफिज़ करें, ख़वातीन को हकूक़ दें, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का ख़्याल रखें, तो इमदाद मिल सकती है। दूसरी तरफ इसके पास जो लेवरेज बचती है तालिबान के पास, वो ये है कि वो ख़ुद इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। देखें जी, हमने गवर्नमेंट बना दी है, हमने इस तरह से हम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो अब आप
ہمیں ریکگنائز کریں. سو ریکگنیشن بہت ضروری ہے طالبان کے لیے، کیونکہ اگر انہیں پوری دنیا کے ساتھ جڑنا ہے، اگر انہوں نے ان سے امداد لینی ہے، اگر ان سے ریلیشنز وہ پرانے بحال کرنے ہیں، اس کے علاوہ ان کو اس لیے بھی ریکگنیشن کی ضرورت ہے کہ 1997 سے جو ان پر پابندیاں ہیں وہ ہٹیں گی تو تبھی افغانستان جو ہے پراسپرس ہوگا. ہم نے بات کی تھی منشیات کے اوپر بیان کی. طالبان نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ منشیات کو فروغ نہیں ہونے دیں گے، اگانے نہیں دیں گے، اور آپ جو کاغذوں کو اگر آپ دیکھیں، جو رپورٹس کو دیکھیں تو 80% کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فیون وغیرہ، چرس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں سپلائی ہوتی ہیں. اگر آپ ایک سپلائی کو کٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اگر افغان اس طرح کا آلٹرنیٹ دینے میں کامیاب نہیں رہے اور مغربی ممالک بھی اگر ان کی پوری امداد بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹینشنلی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. افغان اگر اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ ان کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک طرح کا ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو مغربی ممالک کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پراسپرس افغانستان اگر ہوگا تو تبھی وہاں سے جو ہے وہ منشیات وہاں سے نہیں جائیں گے. اب یہ منشیات سب سے زیادہ بھی یورپین کنٹریز میں جاتی ہیں، تو اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سے امداد بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس وقت کابل جو ہے وہ ریلیٹیولی جو ہے ایک ڈیولپڈ شہر کے طور پر ہے. وہاں پہ یونیورسٹیاں بھی بن چکی ہیں، کالجز بھی ہیں، ریسٹورینٹ بھی کھل گئے تھے، ساری چیزیں تھیں. اب وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو واپس لانے کے لیے طالبان کو پیسہ چاہیے، فنڈنگ چاہیے. اب وہ چائنا سب سے زیادہ فنڈنگ کرتا ہے، رشیا فنڈنگ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ اس وقت اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہے گی ویسٹرن گورنمنٹ. وہ بھی چاہے گی کہ ان کا کہیں نہ کہیں افغانستان کے اندر حصہ رہے، تو ان کو بھی وہ بحال کرنا پڑیں گی. تو یہ وہ لیوریجز ہیں جو دونوں طرف سے استعمال کی جائیں گی. افغان گورنمنٹ کو ریکگنیشن چاہیے، اسی طرح سے مغربی ممالک اگر ریکگنیشن دینے کے لیے ہیں تیار تو وہ اپنی شرائط رکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے اس کی. 12 ملین سے زیادہ افغان کو جو ہے وہ قحط سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ان کو بر وقت امداد نہیں ملی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، افغانستان پہلے سے بھی کوئی اتنا زیادہ پراسپرس نہیں تھا، لیکن اب جہاں پر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ افغانستان کے ایک پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، وہاں پر اکنامک پہلو کو نہ بھولا جائے، کیونکہ حکومتیں پیسوں کے ساتھ چلتی ہیں، ریونیو جنریشن کرنی پڑتی ہے. جب تک آپ کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے پراپر طریقہ کار نہیں ہوں گے تو تب تک ایسا ہو نہیں سکتا. اور نیا ملک بنانے کے بعد آپ کو سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے. اس میں جو ہم نے ایک چیز مس کی ہے وہ ہے، سب سے اہم ہے، وہ ہے مائننگ. لیکن اس وقت امیجیٹلی تو آپ نہ سونا نکال سکتے ہیں، نہ تانبا نکال سکتے ہیں، نہ ہی لیتھیم نکال سکتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اتنا لیتھیم موجود ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے یہ بولیویا کے بعد، لیکن اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے، اس کی مائننگ کے لیے آپ کو مشینری کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس میں انسٹرومنٹل جو سب سے کردار ہو سکتا ہے اہم، وہ چائنا کا ہے. چائنا سیمز مور دین ریڈی، لیکن اس کے بھی اپنے کچھ نہ کچھ تحفظات ہوں گے. وہ بھی ابھی کھڑا دیکھ رہا ہے کہ کون سب سے پہلے جمپ ان کرتا ہے اور ریکگنائز کرتا ہے نئی آنے والی طالبان گورنمنٹ کو. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو نئی گورنمنٹ کو درپیش ہیں. اکانومی کے چیلنج ہیں، اپنے ریونیو کی جنریشن کے چیلنجز ہیں. جتنا جلدی ان کو امداد ملے گی، جتنا جلدی وہاں پر ان کی سموتھ جو ہے نا گورننس ہوگی. ورنہ افغانستان کے اندر اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو دینا بھی کچھ نہیں ہے، آپ کی امداد بھی روک لینی ہے، آپ کو پہلے والے جو پابندیاں وہ بھی بڑھا دینی ہیں، اور پھر آپ یہ امید کریں کہ وہاں پر دہشت گردوں کو بھی وہ کنٹرول کر لیں، وہاں پر جو دوسری تنظیمیں ہیں جن سے امریکہ بھی کہتا ہے کہ جی خطرہ ہے، رشیا بھی کہتا ہے، اور اس سے چائنا کو بھی خطرہ ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو ان کو امپاور کرنا پڑے گا، ان کو امداد دینی پڑے گی، فوجی امداد بھی ان کو آپ کو فراہم کرنی پڑے گی، ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ بھی سب سے زیادہ دینی پڑے گی، کیونکہ لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ وہاں پر امداد کی ضرورت ہے. اور دوسری اہم چیز، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے اندر یہ رش بڑھے، وہاں پر قحط سالی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے قریبی ممالک میں جائیں، تو ان کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا. ایران کا کردار بہت اہم ہے یہاں پہ. پنجشیر میں ہونے والی صورتحال کے بعد، پنجشیر میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ایران کا رویہ تھوڑا سا بدلا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ایک رفٹ نظر آیا ہے
کہ کچھ ان کو افغان کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کچھ نے اس کے اوپر ریاکشن دیا اور وہ ریاکشن پاکستان کی طرف بھی آیا ہے ان کی طرف سے. تو ایران کو اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان سٹیبل رہے. اگر افغانستان سٹیبل ہے تو پورا خطہ سٹیبل ہے. اگر افغانستان سٹیبل ہے پوری دنیا سٹیبل ہے. تو سوچنا ہے مغربی ممالک کو بھی، عوام کو بھی، کہ وہ افغانستان کو پھلتا پھولتا ہوا ایک پراسپرس کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر ایک نیا جو ہے ایرا جو ہے وہ افغانستان کے لیے مسائل کا پیدا ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمسایہ ممالک کو بھی اور نام نہاد مغربی جو کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں ان کو بھی. اب اس میں جو چین کا کردار میں نے کہا تھا بہت اہم ہے. اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ ہے جس میں سی پیک ہے، پاکستان کے ساتھ جڑتا ہے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ جڑتا ہے، تو بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. امیجیٹلی افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں. یہ تھی ہماری آج تک کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کے اوپر اپنے کمنٹس کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اس کے علاوہ جو آپ کی سجیشنز ہو وہ بھی ضرور کیجئے گا. تھینک یو سو مچ.